کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو فوراً صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اسے سمجھا دو کہ بھئی یہ تو زیادتی کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس سے تو اپنے لیے دوزخ کٹھی کر رہا ہے، اسے سمجھا دو، قائل کر دو، اسے اس ظلم سے روک دو، بڑی مدد ہے، اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی۔ اسے قائل کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا، ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا، کوئی حرج نہیں۔ بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اس میں کیا حرج؟ اس لیے مدد کرے اور خوب مدد کرے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ بھولتا نہیں۔ تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بھولتی یاد رہتی۔ جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے، تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا جائے، اس لیے مارا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ دبا لیتے ہیں، آپ یقین کریں واپس نہیں کرتے، اور پھر لفظ کیا ہے، جا جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لے، جہاں سے تجھے میسر آتی ہے وہاں سے جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنی جلدی کسی جرم کی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا ظلم کی ملتی۔ مکران شاہ تھا نا، بادشاہ تھا وقت کا، تو سیر کا بڑا شوقین تھا، سیر پہ گیا ہوا تھا تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے۔ اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائے جبرن ذبح کر کے نا کھا لی۔ اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا دریا کے اوپر سے گزرتا تھا، دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں تھیں، وہاں اس بوڑھی کی گائے ذبح کر کے وہ کھا گئے۔ تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا، تو بوڑھی پل کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزری نا تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہنے لگی مکران شاہ ٹھہر جا، روک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو؟ بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا، چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے، بس ایک سوال کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے، ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں۔ بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا، کہنے لگا نہیں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی حساب لے لے، وہ مشکل ہے، بلاؤ سپاہیوں کو، او بھائیو حساب تو دینا ہے، آج کے پل پہ نہ دو گے تو پل صراط۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، عزتوں پہ حملہ، راز نہ ہونا۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے غیبت کرنے کی۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ جس مسجد میں آپ آئے ہیں نا، اس مسجد کے مولوی صاحب اور کمیٹی کے ساتھ مل کے بڑے پیسے کھا گئے مسجد کے۔ اتنی مجھے تکلیفات باتوں کا بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟ کہنے لگا جی نہیں میں تو نہیں دیتے، لوگوں نے دیتے نہیں۔ تو میں کہ یار آپ ہی لوگ کی پوچھ لیں گے، تو کیوں ایڈا پریشان ہے؟ عجیب تیرا فلسفہ بھائی، تو ایک عالم دین کی عزت پر تو حملہ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں، بڑے بڑے باعزت لوگوں کے بارے میں لوگ جملہ بول دیتے ہیں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں
سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بھی الزام لگا دی، لوگ باز ہی نہیں آتے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 7ویں مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں، عشرہ مبشرہ اور وہ بڑی لسٹیں جن میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہوتے ہیں، سمجھ لیں اس لیول کے آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ساری زندگی میدان میں گزاری، کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ تو پتہ لوگوں نے کیا شکایت لگا دی، ان کو تو جی نماز نہیں صحیح پڑھانی آتی۔ ہائے ہائے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے جناب عمر نے پوچھا، اور یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ فرمانے لگے سعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے اپنے نبی سے سیکھی ہے۔ لوگ باز ہی نہیں آتے، دیکھتے نہیں بندہ کتنا بڑا ہے، تیری زبان جس کی بارے میں مرضی بات کر دیتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں جب شکایات آئیں کوفہ سے، تو حضرت عمر نے بندہ بھیجا، فرمایا تفتیش کرو، جس جس جگہ لوگ گئے، صحابہ گئے تفتیش کرنے، معلومات کرنے، حقیقت پوچھنے، ہر ایک نے جناب سعد کے لیے دعا کی۔ کہا اتنا اچھا آدمی، لیکن ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ، ابو سعدہ، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے 3 باتیں کی، کہنے لگا جی دیکھیں کتنے بڑے آدمی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ کہنے لگا جی ایک تو یہ لوگوں کو جنگ میں بھیج دیتے خود نہیں جاتے، ایک مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، ایک فیصلے ٹھیک نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 7ویں مسلمان، نبی پاک کے ماموں، قربان جائے۔ حضرت سعد کو بڑی تکلیف ہوئی، جب عزت دار آدمی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے، تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے، یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث جید سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس نے میرے بارے میں 3 باتیں کی ہیں، میں بھی 3 بد دعائیں اسے دیتا ہوں۔ اللہ ایک اس کی عمر لمبی کر دے، ایک اس پر محتاجی غالب کر دے، ایک اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھویں اس کی جھک گئی تھی اور گلیوں میں مانگتا پھرتا تھا، بڑھاپا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، لیکن معاذ اللہ فتنے کا یہ حال تھا، اس حالت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا، لوگ لانتے برساتے، کہتے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا لوگوں تمہیں پتہ نہیں، مجھے جناب سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، یہ بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، نیند میں سراغ کر دیتی ہیں، مجھے بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، مجھے اضطراب رہتا ہے، مجھے گھر میں نیند نہیں آتی۔ اور غور کر، تو نے بد دعا تو نہیں لے لی کسی مظلوم کی؟ سوچ، کسی کو تکلیف تو نہیں دے بیٹھا، کسی کا مال تو نہیں دبا لیا، کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا مظلوم کی آہ اللہ ضرور ضرور سنتا ہے، مظلوم کی، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث، مظلوم کی بد دعا اللہ ضرور سنتا ہے، اگرچہ مظلوم فاسق فاجر ہو، اگرچہ مظلوم کافر ہو، اس کے کفر کا وبال اس پر، اس کے گناہ کا وبال اس پر، لیکن اگر کسی بندے نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی بات کو ضرور سنے۔ اور ہم تو عزت دار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے، باوقار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے، اولیاء اور صوفیاء کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، لوگ بات سمجھتے نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے ہم یہ کبھی سنا کرتے تھے اور یہ ہمارے تجربے تھے، باتیں گزری تو ہمیں سمجھ آئی، تجربے سے گزری تو سمجھ آئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرتے نہیں۔ او میرے دوستو، کسی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ درد چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ زخم بھرتا۔ اور اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں بیٹھ کے کہیں غیبت کرتے ہو نا، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا، میں نے کہا یار
ساری دنیا بات کر لیتی تو نہ کرتا، تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بہت زیادہ تھی، تیرا تو پیار تھا، تیرا بنتا نہیں تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، جن کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، یہ سگے نہیں ہوتے، یہ فوراً جا کے سناتے ہیں، اور آدھی بات آپ نے کی ہوتی ہے، باقی آدھی ان کے پاس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو چسکا لگا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے کا، یہ کام کبھی نہ کریں، اور لوگ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے واقعات۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے اور تا حد نگاہ دوست ہی دوست ہیں، مجھے بتاؤ ہزاروں میں آپ لوگ ہیں، یہاں آج کسی بزرگ آدمی کے بارے میں، اسکول ٹیچر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، عالم کے بارے میں کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ 10 درازی کی ہے، تو لوگ تفصیل پوچھیں گے جا کے اس بندے سے کہ تو نے کیا کہ نہیں، کس کی مانی جاتی ہے؟ کوئی تفصیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی کسی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی وضاحت ہی نہیں لیتا، بات گھوم جاتی ہے۔ اور آپ میں 99 خوبیاں ہوں، اس کی تشہیر نہیں کرتے لوگ، لیکن ایک خامی ہو تو زیادتی کرتے، جگہ جگہ بات کو گھماتے، اور باتوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ باتیں عام کر دیتے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابی ہے، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، یہ وہی حضرت سعید بن زید ہے جن کو حضرت عمر نے بڑا مارا تھا کلمہ پڑھنے پر، پھر انہوں نے کہا کیا تجھے بھی لے جائے، صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں۔ حضرت سعید بن زید پر ایک عورت نے الزام لگا دیا، آئے ہائے، عزت دار آدمی مر جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اس کا وجود کاٹ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس طرح اٹھ کے کہہ دے، کس کو بندہ وضاحتیں دیتا پھرے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا ظلم ایک عورت نے، اور عشرہ مبشرہ صحابی جن کی زندگی اتنی محفوظ ہے کہ نبی پاک نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ میں اکثر دیندار لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کوئی دوست کہتا نا فلانا باتیں کرتا ہے فلاں عالم کے بارے میں یا فلاں بزرگ کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں لوگوں نے تو نبیوں کو معاذ اللہ اور صحابہ کو معافی نہیں دی، تم کون ہو؟ باتیں ہیں کرنے دو۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اور الزام کیا لگایا؟ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ مدینے کا حاکم تھا مروان کے سامنے الزام لگا دیا۔ حضرت سعید بن زید حاکم کے پاس تشریف لائے، حاکم کہنے لگا یہ خاتون الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، یہ حدیث سن کر بھی میں یہ کام کروں گا؟ کہا عورت کہہ رہی ہے میں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگتا۔ حاکم نے تو بات ختم کر دی، لیکن وہ عورت مختلف جگہوں پہ الزام لگاتی رہی، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ دل ٹوٹ گیا حضرت سعید بن زید کا، تکلیف میں آ گئے، اور پھر تڑپ کے ہاتھ اٹھائے، مظلوم تھے نا، کہنے لگے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اتنی دیر تک اسے موت نہ دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے، اور اسے اس کی زمین میں ہی مارنا، اس کی زمین میں اس کی قبر بنانا۔ اتنے عزت دار آدمی پہ ظلم کیا، الزام لگا دیا، عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں پھر وہ عورت اندھی ہوئی، پھر وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے ہاتھ رکھ رکھ کے چلتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا آنکھوں کو؟ کہتی تھی سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی، یہ دعا لگ گئی ہے مجھے ان کی۔ ٹٹول ٹٹول کے گھومتی تھی، اس کی اپنی زمین میں کنواں تھا، ایک دن اپنے ہی زمین میں اپنے ہی کنویں میں گر کے مر گئی۔ حضرت سعید بن زید کی وہ بد دعا جو اس کی تھی آپ نے وہ پوری ہوئی۔ دوستو کسی کو اتنا نہ ستائیں کہ وہ ہماری شکایت رب کے حضور کر دے، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو نرم کریں، اپنی طبیعت پر ان باتوں کا اثر کریں کہ ہمیں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی زمین، نہ کسی کی عزت، نہ اور کسی طرح بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرنا